جی السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہوں اور آج بہت اہم موضوع پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ایمان مزاری عادی چٹھا صاحب کو کل گرفتار کیا گیا۔ عدالت کے اندر موجود ہونے کے باوجود بھی ان کو گرفتار کیا گیا۔ جج کا عدالت حاضری کے لیے کمرہ عدالت میں پہلے سے موجود وکیل وارنٹ نکالنے کا اعلان۔ جج افضل منجوکا صاحب چیمبر سے پکار رہے ہیں کہ ملزم کمرہ عدالت سے چلا جائے، میں اس کے وارنٹ گرفتاری نکال رہا ہوں۔ ملزم ایڈوکیٹ عادی چٹھا کا یہ بیان ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں عدالت کے اندر موجود تھا، کیونکہ وارنٹ گرفتاری اس وقت نکالے جاتے ہیں جس وقت ملزم عدالت میں پیش یا عدالت میں موجود نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے ہی کرنے، اس کو گرفتار کرنا ہی کرنا۔ عادی چٹھا کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد ان کو ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا، ایف آئی اے کے پاس رکھا۔ آج صبح پھر جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جو عدالت میں گفتگو ہوئی وہ آپ اسی کے ساتھ ویڈیو چل رہی ہوگی، وہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی کہ کیا فرمایا گیا اور کیسے ان کو رہائی ملی۔ اسی کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ بڑے سینئر تجزیہ کار، بڑے سینئر جرنلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بھی گفتگو کروں گا اور پنجاب کی طرف چلتے ہیں۔ بیرسٹر گور خان نے مریم نواز کے مریم نواز نے کل جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ ان کو تحریک لبیک کے ساتھ پی ٹی آئی کو منسلک کیا گیا، اس کا ری ایکشن بیرسٹر گور صاحب ہم خفیہ ویڈیو والے نہیں ہیں۔ اسی والے سے ہم آگے چلتے ہیں کہ ان کی آپس میں جو گمیں چل رہی ہے۔ سہیل افریدی صاحب عمران خان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی۔ رات کو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ لیگ نون کے صوبائی صدر سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کسی عدالت نے عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ سہیل افریدی کو ملاقات کرنی ہے تو اپنا لہجہ درست کریں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو کسی عدالت کی طرف سے آرڈر نہیں ملا کہ وہ عمران خان سے ملاقات کریں۔ کیا سردار صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے جو آرڈر دیا، جو حکم اڈیالہ جیل کو دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات پہ کتنی صداقت ہے؟ اور مریم نواز کے حوالے سے بھی آپ تھوڑی سی میرے ناظرین کو بتائیے۔ شکر مغل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ سب سے پہلے رانا ثناء اللہ کا آپ نے نام لیا، بڑے جید سیاستدان ہے، سینئر سیاستدان، منجے ہوئے سیاستدان ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک بہت بڑا نام ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ دیکھیں، انہوں نے کہا جی کہ لہجہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سہیل افریدی کو قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل الفاظ یہ میں ان کے دل کی آواز جو دھڑکن ہے، مجھے وہاں سے محسوس ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا قبلہ ٹھیک نہیں، کیونکہ جب سے تقریر شروع کی ہے سہیل افریدی صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ کوئی نفسیاتی مریض بھی ہے۔ چلیں، یہ باتیں تو سیاست میں چلتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات، اس طرح کی چیزیں، لیکن سب سے جو اہم لائن ہوتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کوٹ رکھی کہ کیونکہ جب پہلی بار وزیر اعلیٰ انہیں بنایا گیا تھا، پہلی تقریر عشق عمرانی میں مارا جاؤں گا، وہ آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف حوالوں سے کے پی کے حوالے سے، آپریشن کے حوالے سے کچھ بات کی، تو وہ ظاہر چیزیں جو ہیں وہ بڑی سخت ان کی طرف سے چیزیں ہوئی، اور پھر رد عمل آیا۔ یہ چیزیں رد عمل میں آ رہی ہیں پنجاب کی طرف سے اور وفاق کی طرف سے، یہ چیزیں جو چل رہی ہیں۔ اچھا، جو آپ نے ہائی کورٹ کی بات کی، بالکل ہم موجود تھے یہاں ہائی کورٹ کے باہر، آپ کو پتہ ہے، بلکہ سپریم کورٹ کے باہر بھی، یہاں باہر بھی ہم موجود تھے جب یہاں سے سہیل افریدی صاحب نکلے اور وہ یہاں سے اڈیالہ روانہ ہوئے۔ میرے حال میں غالباً 2 سے 3 دفعہ وہ اڈیالہ آ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک کابینہ تشکیل دینی تھی، لیکن کیونکہ ملاقات نہیں ہوئی تو پھر علیمہ خانم ایک میسج لے کے اندر سے آتی ہے کہ جی آپ کابینہ تشکیل دے دیں، عمران خان کا حکم آ گیا۔ اب اس میں ایک بندے کا نام بڑا قابل غور ہے جی، تھوڑی سی ایکسٹرا آپ کو یہ چیز ہے، ریلیونٹ کہہ دیں یا جیسے بھی، لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے موضوع کے ریلیونٹ ہے۔ بیرسٹر صاحب کے حوالے سے سہیل افریدی نے کہا کہ جی
उनको शामिल किया जाएगा, लेकिन पूछ कर इजाज़त ले जाएंगे, ठीक है। मतलब यह है कि कभी ना हो सकता है उनके दिमाग में बैरिस्टर साहब और शायद खट्टो के कोई आपस में मामलात तो नहीं चल रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। चकलिश की बात हो सकती है, लेकिन मेरे पास कोई इस हवाले से खबर नहीं है। बैरिस्टर साहब का ये है कि वो जो ताकतवर हल्के हैं उनका समझा जाता है कि उनके करीब है, आप भी जानते हैं। तो करीब आना कोई बुरी बात नहीं है, मैं नहीं समझता कि करीब आना कोई बुरी बात है। लेकिन क्योंकि सोहेल अफरीदी ये मुद्दा लेके चल रहे हैं कि वो किसी के करीब नहीं होंगे, सिर्फ इमरान खान के करीब होंगे, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर कोई उनके करीब है ताकतवर हल्कों के, तो वो जब तक खान की इजाज़त नहीं होगी उसे में शामिल नहीं करेंगे। क्या खान की रिहाई के लिए भी खान से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि खान साहब आपको रिहा करवा लें? नहीं तो वो भी लेनी पड़ेगी उसकी। देखें ना आप, जब बनीगाला की ऑफ़र दी गई तो सब ने कहा कि खान तो मान ही नहीं रहा। ये तो हो सकता है मान भी जाए, आखिर पे किसने मानना है? खान ने मानना है। फैसला किसने देना है? खान ने देना है। बनीगाला हो, यूरोप हो, अरब हो, या तप्ती सहरा हो, या पाकिस्तान का कोई लाहौर हो, या कोई भी जगह हो, इजाज़त खान की ही हो। मरियम नवाज़ के इतने ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल और वो दोनों हाथों से और पूरे पंजाब को साथ मिलाकर जैसे पीटीआई के ऊपर सवार है, क्या मरियम का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं कि जैसे वो इल्ज़ामात लगा रही है और पीटीआई को तहरीक लबैक के साथ मुंसलिक कर रही है? मैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, कहा ही जा रहा है कि पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है कि उनको ये क्रॉस फायरिंग करने के बजाय पंजाब के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर वो डिलीवर ना कर पाई तो नून की सियासत दफन हो चुकी है। ठीक है, उन्हें डिलीवर करना पड़ेगा। चाचू उनके वफाक में हैं, खुद वो पंजाब में है, ठीक है। नवाज शरीफ साहब गालिबन लंदन है मेरे ख्याल में, या पाकिस्तान। नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत बड़ी बात ये है कि मैं मरियम नवाज़ के हवाले से ये समझ रहा हूँ कि उन्हें अगर उनकी पीटीआई के साथ ज़ाती कोई रंजिश भी है, कोई ज़ाती मसला है, तो आप उससे बुला देना चाहिए। इंडिया आपके साथ भी बैठे, हमला करने बैठा है। अफगानिस्तान के हवाले से आप चीज़ें देखें, इसराइल कहाँ तक पहुँच चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पंजाब के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आपने यही क्रॉस फायरिंग, अगर आपके सर पे पीटीआई सवार रही, तो आपकी सियासत जो है वो दफन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जितनी चीज़ें आपने ऑन स्पॉट जाके कुछ चीज़ों के कहा है कि जिनमें ये दे रही हूँ, वो दे रही हूँ, इस तरह के ऐलानात किए हैं, तो उनको डिलीवर करें। डिलीवर नहीं किया जा रहा, बताया ये जा रहा है कि डिलीवर नहीं किया जा रहा है। खाली जो अनाउंसमेंट होती हैं, ऐलानात होते हैं, वो किसी ज़िक्र में नहीं आते, ना वो काबिल ज़िक्र होते हैं, क्योंकि वो चीज़ें ऑन द स्पॉट मौजूद नहीं होती। अब जो आपने बैरिस्टर गौर के हवाले से बात की थी, अब उन्होंने कहा जी कि इनको एक आपको पता है मजहबी जमात है, उसके साथ मुझे लगता है कि मजहबी जमात को भी 50 लाख से ऊपर वोट मिला। वो भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों के अंदर जगह तो वो भी बना के बैठे हुए, ठीक है। उसके बारे में भी मरीम नवाज़ को हमारे जो इदारे उन्हें सोचना चाहिए। दूसरी जो पीटीआई के हवाले से, पीटीआई सबको पता है कि बड़ी जमात है पाकिस्तान। चलो पहले नंबर पे ना माने मैं तो ये कहता हूँ कि यार उनको सबसे ज़्यादा वोट मिला होगा, लेकिन अगर पहले नंबर पे नहीं मानते यार दूसरे पे तो मान लो। अगर वो दूसरे पे हैं, सबसे बड़ी जमात है वो पाकिस्तान की, तो उनके हवाले से सियासी बयानात भी मुझे लगता है ऐसे नहीं देने चाहिए जो किसी भी ज़ाती, किसी इंसान, इंडिविजुअली किसी इंसान के हवाले से हो। आपने क्यों सोहेल अफरीदी को कंट्रोवर्सी किया? एक आइनी ओहदा था, आप उसे बनने देते। पहले जो आपके गवर्नर केपी हैं, उन्होंने मसला किया, यहाँ से अता तारिक साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी? अगर सोहेल अफरीदी साहब डिलीवर नहीं करेंगे तो वो अपनी मौत आप मर जाएंगे, सियासी मौत की बात करें, तो फिर क्या ज़रूरत थी उन्हें कंट्रोवर्शियल करने की? आपने कहा जी हम नहीं बनने देंगे, बन गए, क्या कर लिया आपने? बन गए। ये मुझे बताएं कि क्या समझते हैं कि आज मुलाकात इमरान खान की और सोहेल अफरीदी साहब पेशावर से वोट पोल कर आए नहीं आए, वो तो चलो पता चल जाएगा। ये मुलाकातें को रोकना, मुलाकातें ना कराना, ये राना सनाउल्लाह साहब का ओपन बयान है अब्दुल मालिक के प्रोग्राम में, अमेरिका के प्रोग्राम में। वो कहते हैं भाई कौन सी मुलाकात, क्यों इनकी मुलाकात नहीं होगी? क्या वो क्यों नहीं चाहते कि मुलाकात करवा के इनका? मैं ये समझ रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह जैसे बड़े आदमी को, बड़े सियासतदान बड़ापन करना चाहिए, ठीक है, उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए। बेशक पार्टी की पॉलिसी हो कि मिलवाना है नहीं मिलवाना है, लेकिन आपको बयान नहीं देना। आपको बयान नहीं आप बड़े आदमी, आप बड़े सियासतदान हैं, कल आपने अपोजिशन में बैठना है, आपके लिए बड़े मसाइल आ सकते हैं। तो फिर कोई जो आज आप ये चीज़ें महफूज वीडियोज़ की शक्ल में बन रही है, चीज़ें महफूज हो रही हैं, तो फिर आप इनसे इनकार कैसे कर सकेंगे? और फिर आप कानून और आइन की बात कैसे करेंगे? राना सनाउल्लाह साहब को आप बड़ेपन का मुजाहरा करें। और उसके बाद आगे चलते हैं कि केपी के अंदर आज सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं शिबली फराज की जगह पे। हम देखते हैं क्या समझते हैं कि वहाँ पे पीटीआई की अक्सरियत है, पीटीआई को वोट जमात JUI ने
کوئی یقین دہانی خاص نہیں کروائی ان کے ساتھ کے پی کے حوالے سے، سند کے حوالے سے؟ میرے پاس اس حوالے سے خبر تھوڑی سی متضاد ہے آپ سے. میرے پاس جو خبر ہے خالی کے پی سینٹ الیکشن کی بات نہیں ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جے یو آئی پہ پی ٹی آئی کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ایڈجسٹمنٹ ہونے لگی ہے، کیونکہ مولانا صاحب بھی ناراض ہیں. مولانا صاحب بھی ناراض ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے دھمکی دیا کہ میں اسلام آباد آؤں گا، یا مطلب میں احتجاج کروں گا اس کو سمپل الفاظ میں. تو پاکستان پیپل پارٹی بھی پنجاب میں کچھ سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے کر رہی ہے، یا پی ٹی آئی رابطے کر رہی ہے، اور کہا گیا ہے کہ عدم اعتماد آپ لے کے آئیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاملات اتنے ٹھیک نہیں ہیں افواہ اگر پنجاب کے لیے. اور مولانا صاحب کے ووٹ 8 سے 10 ہوتے ہیں ہر جگہ، آپ کو پتہ ہے زیادہ ان کے ووٹ نہیں ہوتے. کے پی میں ان کے ووٹ زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ایگزیکٹ نمبر مجھے نہیں پتا کہ کتنے ہیں ان کے سینٹ کے اندر. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ جو 6 سے 7 نمبر ہوتے ہیں نا سر، وہ اتنے میٹر کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب کوئی معاملہ یہاں لایا گیا یا سارے معاملے اسمبلی کے اندر پیش کیے گئے، تو آخر پہ مولانا صاحب کے گھر ہی ساری بیٹھک ہوتی رہی ہے، اور وہاں سے چیزیں جو ہے مولانا صاحب کے پاس ایسی گدر سنگھی ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ بازی پلٹ جاتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا چینج آنے والا ہے؟ کوئی پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے کوئی بڑی خوشخبری بن سکتی ہے؟ دیکھیں سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے. حضرت صدیق صاحب نے بھی پنجاب کے مجھے لگتا ہے سب سے بڑے وکیلوں میں ان کا نام آتا ہے، اور پی ٹی آئی کے آپ کو پتہ ہے وہ وکیل بھی ہیں، رقیب بھی ہیں، اور سینئر قانون دان بھی ہیں ان کے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ انہوں نے یہ بات کی کہ مجھ سے لکھوا لیں. دیکھیں ایک بندہ بہت بڑی بات کر رہا ہے کہ مجھ سے آپ لکھوا لیں کہ نومبر میں خان صاحب رہا ہو جائیں گے. اب اس پہ جب انہوں نے تجزیہ دے دیا تو میرا تجزیہ کرنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ میں ان سے انتہائی جونیئر ہوں، میں صحافی ہوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی بات میں اگر جان ہے تو نومبر تو دور نہیں ہے. نومبر دور نہیں ہے. ناظرین، ہماری گفتگو آپ نے سنی کہ ہم نے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ، دہشت گردی کورٹ، اڈیالہ کی خبروں سے ہم نے آپ کو باخبر رکھا، اور انشاءاللہ مزید بھی آپ کو آگے ہر نئی صورتحال سے آگاہ کریں گے. تب تک اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.